اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 22ویں تاریخ ہے اور ہم 22ویں دعا کے ساتھ قصہ ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج کی دعا میں معصوم کچھ ان الفاظ کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين يا مجيبا دعوة المضطرين۔ عزیزان محترم، معصوم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، پروردگارہ میرے معبود میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ یقیناً اس کا فضل ہر بندے کے شامل حال ہے، مگر یہ کہ بندہ خود اس فضل کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ اس کا لطف ہر گناہگار پر 40 پردے ڈال کے رکھتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، ایک ایک پردہ اس کا پھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہوں کے بعد وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی صورت عرش الہی پر ممثل ہوتی ہے۔ انسان چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، پروردگار عالم کے کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے، اسے ضبط کر رہی ہے، اور قیامت کے دن ہر گناہگار انسان اپنے ان گناہوں کو دیکھے گا، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک عیسائی پوپ عیسائیوں کو ہر سال جمع کرتا اور ان کے گناہوں کو پیسے لے کر مٹا دیتا کہ آج کے بعد تم کلیئر ہو گئے۔ یہ اس پوپ اور پادری کا کیمرہ ہے کہ ایک دن وہ خود کسی گناہ میں مرتکب ہوا اور کسی شخص نے اس کی وہاں پر تصویر لے لی۔ اب جب وہ اگلے سال آیا لوگوں کے درمیان اور لوگوں سے پیسے وصول کر رہا تھا، تو اس نے اسی کی تصویر ایک لفافے میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں پہنچا دی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 400 تصویریں میرے پاس ہیں، اب بتاؤ اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو وہ لوگوں کے گناہ معاف کرنا بھول گیا اور کہا کہ میں کل آؤں گا، اور اسے ایک بڑی اماؤنٹ اس نے دی تاکہ وہ اس کے گناہ بھول جائے۔ تو عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو چیز ثبت ہو گئی، جس کی تصویر آ گئی، وہ مٹ نہیں سکتی مگر یہ کہ انسان خود چاہے۔ تو 40 پردے پروردگار عالم انسان کے گناہوں پہ ڈالتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد ہوا معکم، گناہوں سے دوری اختیار کرو کیونکہ گناہوں کا گواہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہاری طرح ساتھ موجود ہے۔ درواقع اس جملے کی جو بازگشت ہے، جو پلٹ ہے، وہ اس پر ہے کہ مجھ پر تیرے فضل کے دروازے کھلے رہیں، میں گناہوں کی طرف نہ جاؤں، کیونکہ
ہمارا عمل ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس عمل کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہم دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، پروردگار اس ماہ میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔ ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم برکتیں نازل کر رہا ہو اور ہم ان برکتوں کو اپنے تک پہنچنے میں خود رکاوٹ بن جائیں۔ یقیناً رمضان قیامت میں ایک خوبصورت صورت میں، چہرے میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا جب وہ اس کے قریب جائیں گے تو ان سے جواہرات اور طرح طرح کی نعمتیں اس سے پائیں گے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا جب وہ اس صورت کے قریب پہنچیں گے تو انہیں سانپ بچھو جیسی چیزیں نصیب ہوں گی۔ تو پروردگار سے کہیں گے پروردگارہ یہ کیا؟ تو انہیں جواب ملے گا انہوں نے اطاعت کی تھی، لہٰذا انہیں آج رمضان نواز رہا ہے، روزے نواز رہے ہیں، اور تم نے عصیان کیا۔ تو اس وقت وہ لوگ شرمندہ ہوں گے۔ ایک غلام کا علاج اس کا مالک کروا رہا تھا، ایک حکایت ملتی ہے۔ وہ صحیح نہیں ہوتا تھا، ایک بہت ہی ماہر طبیب کے پاس اسے لے کر گیا۔ جب اس نے اس کا سارا احوال جانا تو اس کے بعد اس نے اس غلام سے پوچھا یہ بتا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کا بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کہنے پر میں نے اپنے آقا کے شربت میں یا پانی میں زہر ملا دیا تھا، اور میرا مالک یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا۔ ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد بھی وہ مجھ پر جفا نہیں کرتا، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ وہ مجھے ہر روز نوازتا ہے اور میں زندہ مرے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم جو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے باوجود پروردگار عالم کی نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اتنے گناہوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی نعمتیں ہمارے شامل حال نہ ہوں، لیکن وہ رؤوف و مہربان مالک ہے کہ جو گناہوں کے بعد بھی، نافرمانی کے بعد بھی ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ خود مولا کائنات کی جب ضربت لگی تو آپ نے ابن ملجم کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ یہ علی ابن ابی طالب مظہر صفات پروردگار ہے۔ جس طرح پروردگار اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، اسی طرح علی اپنے قاتل کے اوپر بھی احسان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی کہ پروردگارہ وَأَسْكِنِّي فِيهِ، پروردگارہ مجھے اس ماہ مبارک میں یا ہمیشہ اپنی جنت کے درمیان میں یا بہترین جگہ پر بسا دے، یا مجیب دعوت المضطرین، اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے، پروردگارہ اس دعا کو ہمارے حق میں مستجاب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔